السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے قرآن پر اسٹڈی سرکل کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ اللہ کے احسان سے ہم نے سورہ المدثر پر اسٹڈی سرکل شروع کیا تھا 2 نشستوں پہلے، اور 2 نشستیں اس کی ہماری ہو چکی ہیں۔ آج اس سلسلے کی تیسری نشست ہے ہماری۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرے رکوع کی تلاوت اور ترجمے سے آغاز کریں گے، اور میں حامد قیوم بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ تلاوت اور ترجمہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے۔ یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روزے جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخرکار ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟
گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے، اور اس کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر حامد کریم بھائی۔ تو انشاءاللہ ہم نے وہیں سے شروع کریں گے جہاں پچھلی مرتبہ ہم نے اس کو روکا تھا اپنے ڈسکشن کو، اور اس میں ہم نے 2 نکات پہ مطالعہ کیا تھا۔ پہلا نکتہ ولید بن مغیرہ کے حوالے سے تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے، جس نے لوگوں کو مشورہ دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کا پیغام پورے عرب کے لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اس نے پوری پلاننگ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، پھر جہنم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور جہنم کے جو کارکن فرشتے ہیں، یعنی جو لوگ جہنم کو کنٹرول کر رہے ہوں گے، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ 19 ان کی تعداد ہوگی، اور پھر فرمایا کہ ان کی تعداد کو ہم نے کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے لوگ موجود تھے وہاں پہ مکہ مکرمہ کے اندر کہ ایک فرد نے تو یہاں تک کہا کہ 19 میں 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 کو تم سارے مل کر سنبھال لینا۔ تو گویا وہ سمجھ رہے تھے کہ جہنم کے جو 19 کارکن فرشتے ہیں وہ کہ انسانوں کی مانند ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت اور کتنی قدرت کے اور کتنی زیادہ صلاحیت کے اور کتنی اقسام کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ، اگر آپ اس پہ غور کریں کہ آنے جتنی لوگ دنیا میں آ چکے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، اور آج کے بعد جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے قیامت تک، ان میں سے جو بھی ایک بڑی تعداد جہنم کے اندر جائے گی، اس سب کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس پوری جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت اور ایبیلٹی اور ان کا جو ان کی طاقت ہے وہ اتنی زیادہ رکھی ہے ان کی کہ وہ 19 ہی جو بھی فرشتے ہوں گے ان کے لیے، وہ ان سب کے لیے جو ہے کافی ہوں گے وہ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے لیے جو ہے وہ فتنہ بنا دیا، جبکہ مومنین کے لیے اللہ رب کریم نے فرمایا یہاں پر، جہاں ہم نے پڑھا تھا کہ جس طرح سے یہاں پر آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، یعنی اس طرح کی چیزوں سے جس پر کافر لوگ جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ اس کی تشریح ہم نے جو ہے پچھلی مرتبہ نہیں پڑھی تھی، یہاں سے 21 سے انشاءاللہ جو ہے نا آج ہم اسٹارٹ کریں گے، اور اس کی تشریح پہلے ہم پڑھیں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے آج کے آغاز کے لیے ہم عرفان انجم بھائی سے درخواست کریں گے کہ آپ آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اہل کتاب سے شروع کرنا ہے؟ جی بالکل، ہاں جی، اہل کتاب اور مومنین کا، جی، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے۔ جی میں 1 منٹ بک کھول لوں۔ جی ٹھیک ہے۔ اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور نہیں، یہ آپ تھوڑا پیچھے جائیے۔ اچھا، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے۔ اس سے پچھلے پیج پہ جی ہم نے دوزخ کے کارکن، ٹھیک ہے، پڑھ لیجیے۔ جی پڑھ لیجیے۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں
17 حاشیہ نمبر اور 18 یہ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ 17 18. آپ آیت پوری پڑھ لیجئے اور حاشیہ 21 سے شروع کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے. حاشیہ نمبر 21. یہ بات اس سے پہلے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہو چکی ہے کہ ہر آزمائش کے موقع پر جب ایک مومن اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور شک و انکار یا اطاعت سے فرار یا دین سے بے وفائی کی راہ چھوڑ کر یقین و اعتماد اور اطاعت و فرما برداری اور دین سے وفاداری کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کے ایمان کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے. تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول آل عمران آیت 173، جلد دوم الانفال آیت 2 حاشیہ 2، التوبہ آیات 124-25 حاشیہ 125، جلد چہارم الاحزاب آیت 22 حاشیہ 38، جلد پنجم الفتح آیت 4 حاشیہ 7. جی تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں ون بائی ون. آپ اسکرین سے پڑھ سکیں گے عرفان بھائی؟ جی میں اسکرین سے پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں لا رہا ہوں اس کو اسکرین پہ. 173 آیت ہے اس کی. جی یہ 173 کا ترجمہ پڑھیے گا آپ سے. اللہ زینہ قال لہم، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا. اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے کام اٹھا دیا رہا. لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، اس سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. عرفان بھائی تھوڑا مائک اپنے قریب کر لیں. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اور حاشیہ نمبر 2 پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. جی یہ آپ یہاں سے پڑھیں گے تو سچے اہل ایمان. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جی نمبر 2. حاشیہ نمبر 2. یعنی ہر ایسے موقع پر جب کوئی حکم الہی آدمی کے سامنے آئے اور وہ اس کی تصدیق کر کے سر اطاعت جھکا دے، آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ہر اس موقع پر جب کوئی چیز آدمی کی مرضی کے خلاف، اس کی رائے اور تصورات و نظریات کے خلاف، اس کی مانوس عادتوں کے خلاف، اس کے مفاد اور اس کی لذت و آسائش کے خلاف، اس کی محبتوں دوستیوں کے خلاف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت میں ملے اور آدمی اس کو مان کر فرمان خدا اور رسول کو بدلنے کی بجائے اپنے آپ کو بدل ڈالے اور اس کی قبولیت میں تکلیف انگیز کرے، تو اس سے آدمی کے ایمان کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے. اس کے برعکس اگر ایسا کرنے میں آدمی درے کرے تو اس کے ایمان کی جان نکلنی شروع ہو جاتی ہے. بس معلوم ہوا کہ ایمان کوئی ساکن و جامد چیز نہیں ہے اور تصدیق و عدم تصدیق کا بس ایک ہی مرتبہ نہیں ہے کہ اگر آدمی نے نہ مانا
تو بس ایک ہی نہ مانتا رہا، اور اگر اس نے مان لیا تو وہ بھی بس ایک ہی مان لینا ہوگا۔ نہیں، بلکہ تصدیق اور انکار دونوں میں انحطاط اور نشو و نما کی صلاحیت ہے۔ ہر انکار کی کیفیت گھٹ بھی سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے، اور اسی طرح ہر اقرار و تصدیق میں ارتقا بھی ہو سکتا ہے اور تنزل بھی۔ البتہ فقہی احکام کے اعتبار سے نظام تمدن میں حقوق اور حیثیات کا تعین جب کیا جائے گا تو تصدیق اور عدم تصدیق دونوں کے بس ایک ہی مرتبے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسلامی سوسائٹی میں تمام ماننے والوں کے آئینی حقوق اور واجبات یکساں ہوں گے، خواہ ان کے درمیان ماننے کے مراتب میں کتنا ہی تفاوت ہو، اور سب نہ ماننے والے ایک ہی مرتبے میں دی یا حربی ذمی ایک ہی مرتبے میں، جی یہ پہلا یا لفظ جو ہے حربی ذمی ہے یہاں، یہ ذمی ہے یہاں پہ، اس کا زال کا جو ہے نا وہ ہٹا ہوا ہے۔ جی ایک ہی مرتبے میں ذمی یا حربی معاہدے و مسالم قرار دیے جائیں گے، خواہ ان میں کفر کے اعتبار سے مراتب کا کتنا ہی فرق ہو۔ جی ذمی وہ لوگ ہیں جو مسلمان رعایا ہوتی ہے، غیر مسلمان رعایا۔ حربی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ معاہد و مسالم وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کا، جنہوں نے سرنڈر کر دیا ہو، یا مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ان کا کوئی معاہدہ وغیرہ، کوئی ایگریمنٹ وغیرہ ان کا ہو گیا، وہ لوگ۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے سامنے بات آئی ہے تفصیل اس کی، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے انکار کر کے آدمی جو ہے انکار میں بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس کا جو دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے اس کا، اسی طرح جب وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے تو ایمان بھی ایک جامد چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان جتنا زیادہ اللہ کی بات مانتا چلا جائے بندہ، اور اپنے اوپر جبر کرتا چلا جائے، اپنی مرضی کے خلاف اللہ کی بات مانتا چلا جائے، اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح درجات ہیں اس کے، یہ پورا ڈسکشن ہوا ہے یہاں پہ۔ تو اگلی اس پہ چلتے ہیں انشاءاللہ یہاں سے، سورہ توبہ کی آیت 124 اور 125 اور حاشیہ 125۔ جی یہاں سے پڑھیں گے آپ عرفان بھائی؟ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقعہ ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دلشاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا ہے۔ حاشیہ نمبر 124۔ آگے اور پڑھ لیجیے۔ مرتے دم تک اوپر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جی حاشیہ 125 پڑھیے گا یہاں سے۔ جی یعنی کوئی سال ایسا نہیں گزر رہا کہ جب کہ ایک دو مرتبہ ایسے حالات نہ پیش آ جاتے ہوں جن میں ان کا دعوی ایمان آزمائش کی کسوٹی پر کسا نہ جاتا ہوا ہو، اور اس کی کوٹ کا راز فاش نہ ہو جاتا ہو۔ کبھی قرآن میں کوئی ایسا حکم آ جاتا ہے جس سے ان کی خواہشات نفس پر کوئی نئی پابندی عائد ہو جاتی ہے، کبھی دین کو کوئی ایسا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے جس سے ان کے مفاد پر ضرر پڑتی ہے، کبھی کوئی اندرونی قضیہ ایسا رونما ہو جاتا ہے جس میں یہ امتحان مضمر ہوتا ہے
کہ ان کو اپنے دینوی تعلقات اور اپنے شخصی و خاندانی اور قبائلی دلچسپیوں کی بنسبت خدا اور اس کا رسول اور اس کا دین کس قدر عزیز ہے۔ کبھی کوئی جنگ ایسی پیش آ جاتی ہے جس میں یہ آزمائش ہوتی ہے کہ جس دین پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کی خاطر جان، مال، وقت اور محنت کا کتنا احصار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے تمام مواقع پر صرف یہی نہیں کہ منافقت کی وہ گندگی جو ان کے جھوٹے اقرار کے نیچے چھپی ہوئی ہے کھل کر منظر عام پر آ جاتی ہے، بلکہ ہر مرتبہ جب یہ ایمان کے تقاضوں سے منہ موڑ کر بھاگتے ہیں تو ان کے اندر کی گندگی پہلے سے کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 اور حاشیہ 38، ٹھیک ہے؟ یہ ہے آیت نمبر وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور سچے مومنوں کا۔ یہ سامنے آپ کا مائک بند ہو گیا ہے۔ جی، اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ جی 38 ایمان پڑھیں گے، 38 پڑھیں گے اب، ٹھیک ہے نا؟ جی، ایمان اور سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ جی یعنی اس سیلاب بلا کو دیکھ کر ان کے ایمان متزلزل ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھ گئے، اور اللہ کی فرما برداری سے بھاگ نکلنے کی بجائے وہ اور زیادہ یقین و اطمینان کے ساتھ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان و تسلیم دراصل نفس کی ایک ایسی کیفیت ہے جو دین کے ہر حکم اور ہر مطالبے پر امتحان میں پڑ جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر قدم پر آدمی کے سامنے وہ مواقع آتے ہیں جہاں دین یا تو کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے منع کرتا ہے یا جان اور مال اور وقت اور محنت اور خواہشات نفس کی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایسے ہر موقع پر جو شخص اطاعت سے انحراف کرے گا اس کے ایمان و تسلیم میں کمی واقع ہوگی، اور جو شخص بھی اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے گا اس کے ایمان و تسلیم میں اضافہ ہوگا۔ اگرچہ ابتداً آدمی صرف کلمہ اسلام قبول کرنے سے ہی مومن و مسلم ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی ساکن و جامد حالت نہیں ہے جو بس ایک ہی مقام پر ٹھہری رہتی ہو، بلکہ اس میں تنزل اور ارتقاء دونوں کے امکانات ہیں۔ خلوص اور اطاعت میں کمی اس کے تنزل کی موجب ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ ایک شخص پیچھے ہٹتے ہٹتے ایمان کی اس آخری سرحد پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے یکسر یکسر منہ، یعنی بال کے برابر۔ جی جی یکسر منہ بھی تجاوز کر جائے تو مومن کی بجائے منافق ہو جائے۔ اس کے برعکس خلوص جتنا زیادہ ہو، اطاعت جتنی مکمل ہو، اور دین حق کی سربلندی کے لیے لگن اور دھن جتنی بڑھتی چلی جائے، ایمان اسی نسبت سے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی صدیقیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ کمی و بیشی جو کچھ بھی ہے اخلاقی مراتب میں ہے، جس کا حساب اللہ کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا۔ بندوں کے لیے ایمان بس ایک ہی اقرار و تصدیق ہے جس سے ہر مسلمان داخل اسلام ہوتا ہے۔ جب تک اس پر قائم رہے مسلمان مانا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدھا مسلمان ہے یا دوگنا مسلمان ہے یا تین گنا۔ اسی طرح قانونی حقوق میں سب مسلمان یکساں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو ہم زیادہ مومن کہیں اور اس کے حقوق زیادہ ہوں، اور کسی کو کم مومن قرار دیں اور اس کے حقوق کم۔
ان اختیارات سے ایمان کی کمی اور بیشی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دراصل اسی معنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان کم و بیش نہیں ہوتا۔ جی بس اس کے بعد ابھی پڑھنا ہے ہم نے آگے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ والی بات جو ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو ہم انشاءاللہ اس پہ آپ کا سوال لے لیں گے۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 4 اور حاشیہ نمبر 7۔ جی یہ ہے آیت نمبر 4، اس کی وہی ہے۔ عرفان بھائی مائک بند ہو گیا آپ کا؟ زمین اور آسمانوں کے سب نہیں، لشکر یہ پیچھے والی پڑھے، وہی ہے جس نے اور تم کو وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان بڑھا لیں۔ جی نمبر 7 زمین پڑھیے گا، جی نمبر 7 پڑھیں گے۔ جی یعنی ایک ایمان تو وہ تھا جو اس مہم سے پہلے ان کو حاصل تھا، اور اس پر مزید ایمان انہیں اس وجہ سے حاصل ہوا کہ اس مہم کے سلسلے میں جتنی شدید آزمائشیں پیش آتی چلی گئیں، ان میں سے ہر ایک میں وہ اخلاص، تقوی اور اطاعت کی روش پر ثابت قدم رہے۔ یہ آیت بھی من جملہ ان آیات کے ہے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ایک جامد و ساکن حالت نہیں ہے، بلکہ اس میں ترقی بھی ہوتی ہے اور تنزل بھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سے مرتے دم تک مومن کو زندگی میں قدم قدم پر ایسی آزمائشوں سے سابقہ پیش آتا رہتا ہے جن میں اس کے لیے یہ سوال فیصلہ طلب ہوتا ہے کہ آیا وہ اللہ کے دین کی پیروی میں اپنی جان، مال، جذبات، خواہشات، اوقات، آسائشوں اور مفادات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ ایسی ہر آزمائش کے موقع پر اگر وہ قربانی کی راہ اختیار کر لے تو اس کے ایمان کو ترقی اور بالیدگی نصیب ہوتی ہے، اور اگر منہ موڑ جائے تو اس کا ایمان ٹھٹر کر رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جب وہ ابتدائی سرمایہ ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے جسے لیے ہوئے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ یہاں پہ الحمدللہ ہم نے جو اس کی تشریح کافی تک پڑھ لی ہے، اور میرا خیال ہے جو یہ آخری جو ابھی ہم نے پیراگراف پڑھا ہے، اس میں اس کا پورا کنکلوژن ہمارے سامنے آ گیا ہے یہاں پر، کہ ایمان کے بڑھنے کی جو بات ہے، جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ جتنی بھی اللہ کے دین کے راستے میں، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اختیار کرتے ہوئے، چاہے اس کے مطابق عمل کرنا ہو یا کسی عمل سے رکنا ہو، اس کے لیے بندہ اپنی نفسانی خواہشات، اپنے جذبات، اپنی آسائشیں، اپنا مال، اپنے بہت سارے مفادات بندہ چھوڑتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے ایمان کے اندر اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اور جہاں پر وہ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتا ہے، تو مثلاً یہ کہ اس کی بڑی ایک عمومی مثال نماز کی ہے کہ نیند ہمارے لیے بڑی آسائش اور بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے اللہ کا حکم ماننے کے لیے بندہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز میں مشغول ہوتے ہیں اور دل نہیں چاہ رہا ہوتا آپ کا مسجد جانے کا، اور اذان کی آواز آتی ہے اور آپ اٹھ کے جو ہے مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت یا ظہر کے وقت انتہائی مصروفیت کے عالم میں بھی آپ مسجد چلے جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو چھوٹا سا دھوکہ دے کر جو ہے وہ کافی پیسے کما سکتا ہے یا کوئی ذاتی دنیا کا مفاد حاصل کر سکتا ہے، اور اس موقع پر بندہ اس چیز سے رک جاتا ہے۔ کہیں ایسا لگتا ہے کہ بندہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول دے تو اس سے اس کو کافی بینیفٹ وہ لے سکتا ہے اس چھوٹے سے جھوٹ کے ذریعے سے، لیکن وہ صرف اس لیے رک جاتا ہے کہ مجھے میرے اللہ اور میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو وہ اپنے اس بینیفٹ کو سامنے آتا ہوا نظر آتا ہوا بینیفٹ چھوڑنے پہ جو ہے وہ بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، کبھی جان پہ بنتی ہے انسان کی، اور اللہ کی راہ کے اندر جو ہے بندے کو یہ پتہ
ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے اللہ کی راہ کے اندر ایسا وقت آ گیا ہے کہ مجھے اپنی جان کے ساتھ جو ہے اس میں حاضر ہونا ہے، اور اس وقت پھر وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی اللہ کے دین کے لیے قربان تیار ہو جاتا ہے وہ، تو وہ چیز بھی اس کے ایمان کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان سارے مواقع پر جب بندہ اپنے مفادات کو چھوڑتا ہے تو وہ کوئی دراصل اس کا نقصان ہی ہو، بلکہ الٹیمیٹلی اللہ کا حکم ماننے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں الٹیمیٹ فائدہ ہی ہوتا ہے اس کے اندر، بھلے سے وہ دنیا میں مادی طور پہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن جس طرح سے ابھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایمان میں اضافہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے بندے کے لیے، جو اس کے دل کے اندر سکینت بھی پیدا کرتا ہے اور سکون بھی اس کے اندر پیدا کرتا ہے اور حلاوت بھی پیدا کرتا ہے بندے کے اندر۔ تو اس لیے اس بات کو ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے کہ ہم ہر معاملے کے اندر اپنے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم پرائرٹی دیں ہر موقع پر، اور جہاں پر ہماری ذات ہو یا ہمارے خیالات ہوں یا ہمارے افکار ہوں۔ اچھا، افکار چھوڑنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے پرانے جو فکر ہوتی ہے، اپنے پرانے جو اعتقادات ہوتے ہیں، ان سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، اور وہ چھوڑنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے انسان کے لیے۔ لیکن جب اللہ کے دین کی سمجھ آنے لگ جائے بندے کو، اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سامنے آ کر جب بات سمجھ میں آنے لگ جائے، تو اپنے پرانے افکار کو چھوڑ دینا، اپنے پرانے عقائد کو تبدیل کر دینا، یہ بہت بڑا جو ہے بندے کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن جو بندہ اس مرحلے کو طے کر لے، پھر اللہ کی طرف سے اس کو بہت زبردست قسم کی ایک ایمان کی حلاوت بھی ملتی ہے، اور اللہ کی طرف سے سکینت بھی اس بندے کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ تو یہ وہ نقطہ تھا جس پر ابھی ہم نے تفصیلی بات چیت کی ہے۔ کوئی اس حوالے سے کوئی بات کرنی ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم آگے بڑھیں گے مطالعے کے لیے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں، مطالعہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے آگے عالمگیر بھائی آپ اویلیبل ہیں پڑھنے کے لیے؟ جی الحمد للہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ 22 سے آپ شروع کریں گے پھر، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے شروع کر لیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس عجیب بات سے، اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ جی آپ 22 اور 23 پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید میں چونکہ بالعموم دل کی بیماری سے مراد منافقت لی جاتی ہے، اس لیے یہاں اس لفظ کو دیکھ کر بعض مفسرین نے یہ خیال کیا ہے کہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی، کیونکہ منافقین کا ظہور مدینہ میں ہی ہوا ہے، لیکن یہ خیال کئی وجوہ سے صحیح نہیں ہے۔ اول تو یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ مکہ میں منافق موجود نہ تھے، اور اس کی غلطی ہم تفہیم القرآن جلد سوم میں صفحہ 272، 74 اور 680 تا 682 پر واضح کر چکے ہیں۔ دوسرے، یہ طرز تفسیر ہمارے نزدیک درست نہیں ہے کہ ایک سلسلہ کلام جو ایک خاص موقع پر خاص حالات میں ارشاد ہوا ہو، اس کے اندر یکایک کسی ایک فکرے کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ وہ کسی دوسرے موقع پر نازل ہوا تھا، اور یہاں لا کر کسی مناسبت کے بغیر شامل کر دیا گیا۔ سورہ مدثر کے اس حصے کا تاریخی پس منظر ہمیں معتبر روایات سے معلوم ہے۔ یہ ابتدائی مکی دور کے ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اس کا پورا سلسلہ کلام اس واقعے کے ساتھ صحیح مناسبت رکھتا ہے۔ اس مضمون میں آخر کون سا موقع تھا کہ اس ایک فکرے کو اگر وہ کئی سال بعد مدینہ میں نازل ہوا تھا، اس جگہ لا کر چشمہ کر دیا جاتا۔ اب رہا یہ سوال کہ یہاں دل کی بیماری سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد شک کی بیماری ہے۔ مکہ ہی میں نہیں، دنیا بھر میں پہلے بھی اور آج بھی کم لوگ ایسے تھے اور ہیں جو تطیت کے ساتھ خدا آخرت وہی، جو قطعیت کے ساتھ، یعنی قطعی طور پہ قطعیت کے ساتھ خدا آخرت وہی، رسالت، جنت،
دوزخ وغیرہ کا انکار کرتے ہوں۔ اکثریت ہر زمانے میں انہی لوگوں کی رہی ہے جو اس شک میں مبتلا رہے ہیں کہ معلوم نہیں خدا ہے یا نہیں، آخرت ہوگی یا نہیں، فرشتوں اور جنت اور دوزخ کا واقعی کوئی وجود ہے یا محض افسانے ہیں، اور رسول واقعی رسول تھے اور ان پر وحی آتی تھی یا نہیں۔ یہی شک اکثر لوگوں کو کفر کے مقام پر کھینچ لے کر گیا ہے، ورنہ ایسے بے وقوف دنیا میں کبھی زیادہ نہیں رہے جنہوں نے بالکل قطعی طور پر ان حقائق کو انکار کر دیا ہو، کیونکہ جس آدمی میں ذرہ برابر بھی عقل کا مادہ موجود ہے وہی جانتا ہے کہ ان امور کو صحیح ہونے کا امکان بالکل رد کر دینے اور انہیں قطعاً خارج از امکان قرار دے دینے کے لیے ہرگز کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ حاشیہ نمبر 23 ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اسے اللہ کا کلام تو مان رہے تھے مگر تعجب اس بات پر ظاہر کر رہے تھے کہ اللہ نے یہ بات کیوں فرمائی، بلکہ دراصل وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جس کلام میں ایسی بعید از عقل اور فہم بات کہی گئی ہے وہ بھلا اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے۔ اس طرح اتنی بڑی جیل جی اس طرح یعنی آگے آپ وہ پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے تاکہ 24 کا پڑھیں گے ہاں، یہاں سے اس طرح سے اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ اور تیرے رب 24 پڑھ لیجیے پہلے۔ جی، حاشیہ نمبر 24 ہے، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلام اور اپنے احکام اور فرامین میں وقتاً فوقتاً ایسی باتیں ارشاد فرما دیتا ہے جو لوگوں کے لیے امتحان اور آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ایک ہی بات ہوتی ہے جسے ایک راستی پسند، سلیم الطبع اور صحیح الفکر آدمی سنتا ہے اور سیدھے طریقے سے اس کا سیدھا مطلب سمجھ کر سیدھی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی بات کو ایک ہٹ درم، کچھ فہم اور راستی سے گریز کرنے والا آدمی سنتا ہے اور اس کا ٹیڑھا مطلب نکال کر اسے حق سے دور بھاگ جانے کے لیے ایک نیا بہانہ بنا لیتا ہے۔ پہلا آدمی چونکہ خود حق پسند ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بخش دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت چاہنے والے کو زبردستی گمراہ کرے، اور دوسرا آدمی چونکہ خود ہدایت نہیں چاہتا بلکہ گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ اسے ضلالت ہی کے راستوں پر دھکیل دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ جو حق سے نفرت رکھتا ہو وہ اسے جبراً کھینچ کر حق کی راہ پر لائے۔ اللہ کے ہدایت دینے اور گمراہ کرنے کے مسئلے پر تفہیم القرآن میں بکثرت مقامات پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہاں بس آگے یہ پڑھیں، ترجمہ 25 کا پڑھیں گے انشاءاللہ ہم۔ اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات میں کیسی اور کتنی مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں اور ان کو کیا کیا طاقتیں اس نے بخشی ہیں اور ان سے کیا کیا کام وہ لے رہا ہے، ان باتوں کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ ایک چھوٹے سے کرہ زمین پر رہنے والا انسان اپنی محدود نظر سے اپنے گرد و پیش کی چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر اگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ خدا کی خدائی میں بس وہی کچھ ہے جو اسے اپنے حواس یا اپنے آلات کی مدد سے محسوس ہوتا ہے تو یہ اس کی اپنی ہی نادانی ہے، ورنہ یہ خدائی کا کارخانہ اتنا وسیع و عظیم ہے کہ اس کی کسی ایک چیز کا بھی پورا علم حاصل کر لینا انسان کے بس میں نہیں ہے، کجا کہ اس کی ساری وسعتوں کا تصور اس کے چھوٹے سے دماغ میں سما سکے۔ اور دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں ہے کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو۔ حاشیہ نمبر 26 ہے،
یعنی لوگ اپنے آپ کو اس کا مستحق بنانے اور اس کے عذاب کا مزہ چکھنے سے پہلے ہوش میں آ جائیں اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر کریں۔ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جاتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ حاشیہ نمبر 27 ہے، یعنی یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے جس کا اس طرح مذاق اڑایا جائے۔ حاشیہ نمبر 28، یعنی جس طرح چاند اور رات اور دن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم نشانات ہیں، اسی طرح دوزخ میں بھی عزائم قدرت میں سے ایک چیز ہے۔ اگر چاند کا وجود غیر ممکن نہ تھا، اگر رات اور دن کا اس باقاعدگی کے ساتھ آنا غیر ممکن نہ تھا، تو دوزخ کا وجود آخر کیوں تمہارے خیال میں غیر ممکن ہو گیا؟ ان چیزوں کو چونکہ تم رات دن دیکھ رہے ہو، اس لیے تمہیں ان پر کوئی حیرت نہیں ہوتی، ورنہ اپنی ذات میں یہ بھی اللہ کی قدرت کے نہایت حیرت انگیز معجزے ہیں، جو اگر تمہارے مشاہدے میں نہ آئے ہوتے اور کوئی تمہیں خبر دیتا کہ چاند جیسی ایک چیز بھی دنیا میں موجود ہے، یا سورج ایک چیز ہے جس کے چھپنے سے دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے اور جس کے نکل آنے سے دنیا چمک اٹھتی ہے، تو تم ایسے جیسے لوگ اس بات کو سن کر بھی اسی طرح ٹھٹے مارتے جس طرح دوزخ کا ذکر سن کر ٹھٹے مار رہے ہو۔ انسانوں کے لیے ڈراؤ تم میں سے ہر اس ڈراوا جی انسانوں کے لیے ڈراوا تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ حاشیہ نمبر 29 ہے، مطلب یہ ہے کہ اس چیز سے لوگوں کو ڈرا دیا گیا ہے جس کا جی چاہے اس سے ڈر کر بھلائی کے راستے پر آگے بڑھے اور جس کا جی چاہے پیچھے ہٹ جائے۔ ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ جی آگے پڑھ لیجیے اور پوری آیت۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ جی ٹھیک، پہلے اس کا پڑھ لیجیے 31 32۔ 32 اس سے پہلے کئی مقامات پر قرآن مجید میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ ایک دوسرے سے ہزاروں لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود جب چاہیں گے ایک دوسرے کو کسی آلے کی مدد کے بغیر دیکھ سکیں گے اور ایک دوسرے سے براہ راست گفتگو کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 2 جی اس کو چھوڑ دیجیے گا۔ الاعراف۔ جی جی آگے پڑھ لیں۔ اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ 34 35 پڑھ لیں۔ 34 ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کو بھوک میں مبتلا دیکھنا اور قدرت رکھنے کے باوجود اس کو کھانا نہ کھلانا اسلام کی نگاہ میں کتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی کے دوزخی ہونے کے اسباب میں خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 35 ہے، یعنی مرتے دم تک ہم اسی روش پر قائم رہے یہاں تک کہ وہ یقینی چیز ہمارے سامنے آ گئی جس سے ہم غافل تھے۔ یقینی چیز سے مراد موت بھی ہے اور آخرت بھی۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام
نہ آئے گی۔ حاشیہ نمبر 36 ہے، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے مرتے دم تک یہ روش اختیار کیے اور رکھی ہو، ان کے حق میں اگر کوئی شفاعت کرنے والا شفاعت کرے بھی تو اسے معافی نہیں مل سکتی۔ شفاعت کے مسئلے کو قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ کسی شخص کو یہ جاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی کہ شفاعت کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا، کس حالت میں کی جا سکتی ہے اور کس حالت میں نہیں کی جا سکتی، کس کے لیے کی جا سکتی ہے اور کس کے لیے نہیں کی جا سکتی، اور کس کے حق میں وہ نافع ہے اور کس کے حق میں نافع نہیں ہے۔ دنیا میں چونکہ لوگوں کی گمراہی کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب شفاعت کے بارے میں غلط عقائد بھی ہیں، اس لیے قرآن نے اس مسئلے کو اتنا کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اس میں کسی اشتباہ کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ مثال کے طور پر آیت جی ان کو چھوڑ دیں گے جی اس سے آگے ساجد بھائی آپ پڑھ لیں۔ ساجد بھائی نہیں ہے میرا خیال ہے، اویلیبل نہیں ہے ساجد بھائی پڑھنے؟ ساجد بھائی نظر تو آ رہے ہیں لیکن شاید اویلیبل نہیں ہے پڑھنے کے اویلیبل لیے۔ نہیں ہے، اچھا ٹھیک اویلیبل ہے، نہیں ہے۔ السلام علیکم ٹھیک، حامد بھائی، سوری میں ڈرائیو کر رہا تھا ذرا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ساجد بھائی، آپ کنٹینیو کریں۔ حامد بھائی آپ پڑھ لیں، حامد کہیں بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں۔ حاشیہ نمبر 37۔ یہ ایک عربی محاورہ ہے۔ جنگلی گدھوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ خطرہ بھانپتے ہی وہ اس قدر بدحواس ہو کر بھاگتے ہیں کہ کوئی دوسرا جانور اس طرح نہیں بھاگتا۔ اس لیے اہل عرب غیر معمولی طور پر بدحواس ہو کر بھاگنے والوں کو ان جنگلی گدھوں سے تشبیہ دیتے ہیں جو شیر کی بو یا شکاریوں کی آہٹ پاتے ہی بھاگ پڑے ہوں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، پیچھے والی ایک رہ گئی ہے، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے۔ بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ حاشیہ نمبر 38۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مقرر فرمایا ہے تو وہ مکہ کے ایک ایک سردار اور ایک ایک شیخ کے نام ایک خط لکھ کر بھیجے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، تم ان کی پیروی قبول کرو، اور یہ خط ایسے ہوں جنہیں دیکھ کر انہیں یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ لکھ کر بھیجے ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں کفار مکہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ ہم نہ مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ الانعام 124۔ ایک دوسری جگہ ان کا یہ مطالبہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں اور وہاں سے ایک لکھی لکھائی کتاب لا کر ہمیں دیں جسے ہم پڑھیں۔ بنی اسرائیل 93 نمبر آیت۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ حاشیہ نمبر 39۔ یعنی ان کے ایمان نہ لانے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے یہ مطالبے پورے نہیں کیے جاتے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت سے بے خوف ہیں۔ انہوں نے سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ رکھا ہے اور انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے جس میں ان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اسی چیز نے ان کو دنیا میں بے فکر اور غیر ذمہ دار بنا دیا ہے۔ یہ حق اور باطل کے سوال کو سرے سے بے معنی سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں دنیا میں کوئی حق ایسا نظر نہیں آتا جس کی پیروی کا نتیجہ لازماً دنیا میں اچھا ہی نکلتا ہو، اور نہ کوئی باطل ایسا نظر آتا ہے جس کا نتیجہ دنیا میں ضرور برا ہی نکلتا ہو۔ اس لیے یہ اس مسئلے پر غور کرنا لا حاصل سمجھتے ہیں کہ فی الواقع حق کیا ہے اور باطل کیا۔ یہ مسئلہ زندگی کے ساتھ قابل غور اگر ہو سکتا ہے تو صرف سنجیدگی کے ساتھ
یہ مسئلہ سنجیدگی کے ساتھ قابل غور اگر ہو سکتا ہے تو صرف اس شخص کے لیے جو دنیا کی موجودہ زندگی کو ایک عارضی زندگی سمجھتا ہو اور یہ تسلیم کرتا ہو کہ اصلی اور ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں حق کا انجام لازماً اچھا اور باطل کا انجام لازماً برا ہوگا۔ ایسا شخص تو ان معقول دلائل اور ان پاکیزہ تعلیمات کو دیکھ کر ایمان لائے گا جو قرآن میں پیش کی گئی ہے، اور اپنی عقل سے کام لے کر یہ سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ قرآن جن عقائد اور اعمال کو غلط کہہ رہا ہے ان میں فی الواقع کیا غلطی ہے۔ لیکن آخرت کا منکر جو سرے سے تلاش حق میں سنجیدہ ہی نہیں ہے، وہ ایمان نہ لانے کے لیے آئے دن نت نئے مطالبے پیش کرے گا، حالانکہ اس کا خواہ کوئی مطالبہ بھی پورا کر دیا جائے وہ انکار کرنے کے لیے کوئی دوسرا بہانہ ڈھونڈ نکالے گا۔ یہی بات ہے جو سورہ انعام میں فرمائی گئی ہے کہ اے نبی، اگر ہم تمہارے اوپر کاغذ میں لکھی لکھائی کوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تو جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ الانعام آیت نمبر 77۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ حاشیہ نمبر 40 اور 41۔ حاشیہ نمبر 40، یعنی ان کا ایسا کوئی مطالبہ ہرگز پورا نہ کیا جائے گا۔ حاشیہ نمبر 41، یعنی کسی شخص کا نصیحت حاصل کرنا سراسر اس کی اپنی مشیت ہی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اسے نصیحت اسی وقت نصیب ہوتی ہے جبکہ اللہ کی مشیت بھی یہ ہو کہ وہ اسے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ دوسرے الفاظ میں یہاں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ بندے کا کوئی فعل بھی تنہا بندے کی اپنی مشیت سے ظہور میں نہیں آتا، بلکہ ہر فعل اس کی وقت پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے جب خدا کی مشیت بندے کی مشیت سے مل جائے۔ یہ ایک نہایت نازک مسئلہ ہے جسے نہ سمجھنے سے انسانی فکر بکثرت ٹھوکریں کھاتی ہے۔ مختصر الفاظ میں اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے، اگر اس دنیا میں ہر انسان کو یہ قدرت حاصل ہوتی کہ جو کچھ وہ کرنا چاہے کر گزرے تو ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جو نظم اس جہاں میں قائم ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کی مشیت ساری مشیتوں پر غالب ہے۔ انسان جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ اللہ بھی یہی چاہے کہ انسان کو وہ کام کرنے دیا جائے۔ یہی معاملہ ہدایت اور ضلالت کا بھی ہے۔ انسان کا محض خود ہدایت چاہنا اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے ہدایت مل جائے، بلکہ اسے ہدایت اس وقت ملتی ہے جب اللہ اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ضلالت کی خواہش بھی محض بندے کی طرف سے ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جب اللہ اس کے اندر گمراہی کی طلب پا کر یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اسے غلط راستوں میں بھٹکنے دیا جائے، تب وہ ان راہوں میں بھٹک نکلتا ہے جن پر اللہ اسے جانے کا موقع دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چور بننا چاہے تو محض اس کی یہ خواہش اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ جہاں جس کے گھر میں گھس کر وہ جو کچھ چاہے چرا لے جائے، بلکہ اللہ اپنی عظیم حکمتوں اور مصلحتوں کے مطابق اس کی اس خواہش کو جب اور جس قدر اور جس شکل میں پورا کرنے کا موقع دیتا ہے اسی حد تک وہ اسے پورا کر سکتا ہے۔ وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے اور اس کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے۔ حاشیہ نمبر 42 اور 43۔ حاشیہ نمبر 42، یعنی تمہیں اللہ کی ناراضی سے بچنے کی جو نصیحت کی جا رہی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے، اور اگر تم ایسا نہ کرو
تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان ہوتا ہے، بلکہ یہ نصیحت اس بنا پر کی جا رہی ہے کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کے بندے اس کی رضا چاہیں اور اس کی مرضی کے خلاف نہ چلیں۔ حاشیہ نمبر 43، یعنی یہ اللہ ہی کو زیب دیتا ہے کہ کسی نے خواہ اس کی کتنی ہی نافرمانیاں کی ہوں، جس وقت بھی وہ اپنی اس روش سے باز آ جائے، اللہ اپنا دامن رحمت اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ اپنے بندوں کے لیے کوئی جذبہ انتقام وہ اپنے اندر نہیں رکھتا کہ ان کے قصوروں سے وہ کسی حال میں درگزر ہی نہ کرے اور انہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑے۔ جزاک اللہ خیر حامد کریم بھائی، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ ہم نے سورہ المدثر کا مطالعہ یہاں پر مکمل کیا ہے، اور کسی بھائی کا کوئی بہت اسپیسیفک سوال ہو تو مختصر بات آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم انشاءاللہ اپنا وقت ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا ہے آج کی نشست کا، لیکن چونکہ ہم نے سورہ مکمل کی ہے تو کوئی بھائی کوئی سوال کرنا چاہیں تو مختصراً بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی رفیق بھائی۔ اچھا، وہ ہم نے جیسا کہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں کہ اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ اہل جو جنت ہیں وہ اہل دوزخ سے بات کرتے ہیں یا کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات یقیناً پہلے آج سے 100-200 سال پہلے تو ظاہر ہے یہ بڑی مشکل میں سمجھ آتے تھے، ابھی تو ایزیلی ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب دوزخ میں ایک آدمی ہے، وہ تو ظاہر دوزخ سزا کی جگہ ادھر انہوں نے ہر وقت سزا میں ہونا ہے، جل رہے ہونا ہے، تو اس حالت میں بندہ بات کیسے کرے گا جب بندہ جل رہا ہے، اس کو آگ کا عذاب ہو رہا ہے؟ جی آپ نے دیکھا ہوگا جب ابھی ہم ترجمہ قرآن پڑھ رہے تھے تو اس میں کئی مقامات پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم اور اہل جنت کے ڈائلاگ کا تذکرہ کیا تھا، کہ جہاں پر جو ہے وہ اہل جنت جو ہے وہ ان سے پوچھیں گے کہ اب تمہیں پتہ چلا جب ہم تمہیں بتا رہے تھے تو کہ بھئی یہ جہنم ہوگی اور تم دنیا میں جو گناہ کے کام کر رہے ہو اس کے نتیجے میں جہنم میں جاؤ گے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ٹاک کریں گے کہ جو کرنا چاہتے ہوں گے، مطلب، اور یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اہل جنت کی اس پر ہوگی ڈسکریشن پر، کہ جو ہے اور وہی لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کو دنیا میں جانتے ہوں گے، یا جنہوں نے دنیا میں ان لوگوں سے جو اہل جہنم کے اندر جو جہنم میں گئے ہوں گے ان کے ہاتھوں دنیا میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، تو اس وقت پھر وہ ان کو احساس دلائیں گے اس وقت جہنم کے اندر کہ دیکھو ہم تمہیں دنیا میں کہہ رہے تھے کبھی تو تم مسلسل انکار کر رہے تھے اس چیز کا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ تذکرہ کیا ہے ان ڈائلاگس کا۔ جی، تو اور پھر ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کی کوئی نہ کوئی پروویژن رکھی ہوگی جہنم کے اندر، ایسا کہ بھئی اسی عذاب کے دوران بندہ بات چیت، یہ اسی طرح جس طرح کسی بندے کو جو ہے آپ کوئی دنیا میں لوگ تعذیب دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کہیں باندھ کے اس کو مار رہے ہوتے ہیں اور اس سے کچھ انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو درمیان میں اسے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ بتاؤ، تو وہ رک کے تھوڑی دیر کے لیے اس سے سوال جواب بھی کیا جاتا ہے مار پیٹ کرنے کے بعد کہ اچھا آپ بتاؤ، تو یہ اسی طرح کی کوئی کیفیت جو ہے نا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ جی 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 بالکل صحیح ہے، جزاک اللہ خیر۔ کوئی اور بات اگر نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم یہیں پر آج کی نشست کو